به وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال في موضع آخر وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهم النار عين فاضت في خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے اسلام میں جہاد کی اہمیت اور اس کی فضیلت. ہمارا ایک دعویٰ ہے کہ انسان کی عظمت اور انسان کے حقوق کا سب سے بڑا محافظ اور سب سے بڑا علمبردار اسلام ہے. اسلام سے بڑھ کر کسی مذہب میں انسان کی عظمت بیان نہیں ہوئی. اسلام سے بڑھ کر کسی مذہب نے انسان کے حقوق کو بیان نہیں کیا. توجہ فرمائیے گا، میں کہہ رہا ہوں انسان، مسلمان نہیں کہہ رہا. حقوق انسانی کا سب سے بڑا علمبردار اسلام ہے. اللہ رب العزت نے مؤمنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مؤمن، کامل مؤمن کون ہوتے ہیں؟ فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. مومن ہے ہی وہ کہ جس کو اللہ رب العزت نے جان کا تحفظ دیا، اللہ رب العزت نے اس کی جان کی حرمت رکھی، مومن بھی اس حرمت کا خیال کرتے ہوئے اس کو قتل کرنے کی غلطی نہ کرے. حضور علیہ الصلاۃ نے کبیرہ گناہوں کی فہرست میں 4 بنیادی بڑے گناہ ارشاد فرمائے. فرمایا الکبائر الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ، پہلا گناہ، بنیادی گناہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. دوسرے نمبر پر اس فہرست میں جس کو داخل کیا فرمایا وقتل النفس،
نفس انسانی کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ حقوق الوالدین، تیسرے نمبر پر والدین کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ، کبیرہ گناہ۔ والیمین الغموس، اور جھوٹی قسمیں کھانا، یہ 4 بنیادی گناہ ہیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام سے جو بیان کروایا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو بھی زبان اطہر سے نکلتا ہے وہ بھی حقیقت میں وحی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کرتے، آپ کی ہر بات اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہوا کرتی ہے۔ اور پھر بہت بڑی بات قرآن پاک نے ہمیں سکھائی اور سمجھائی، فرمایا من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جس شخص نے ایک نفس کو، ایک جان کو ناحق طور پر قتل کر دیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے 2 آیات اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی، ان تینوں مقامات پر لفظ نفس آیا، کہیں پر بھی لفظ مسلم نہیں آیا کہ جس نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا گویا پوری انسانیت، نہیں، فرمایا جس نے ایک نفس کو قتل کیا، قتل النفس، من قتل نفسا، اور نفس ایک جان کو کہا جاتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو۔ اور صراحتاً بیان فرما دیا، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو، آدم کی اولاد میں کافر، مشرک، مسلمان، فرما بردار، نافرمان تمام آتے ہیں، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم فرمایا اور بنایا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو مذہب ایک انسان کے قتل کی اجازت نہیں دیتا اور ایک نفس کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل کہہ رہا ہے، اس سے بڑا امن اور سلامتی کا علمبردار اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے پھر جب اتنا اسلام سلامتی اور امن والا مذہب ہے، پھر جہاد کی اجازت کیوں دی گئی؟ جہاد کیوں مشروع کیا گیا؟ اس کو اسلام کی بنیادوں میں کیوں داخل کیا گیا؟ یہ ایک حل طلب جواب سوال ہے، اور یہی وہ سوال ہے کہ اغیار غیر مسلم قوتیں اس کو بنیاد بنا کر اسلام پر طرح طرح کے اعتراضات کرتی ہیں، سازشیں کرتی ہیں، اور کئی مرتبہ اس سازش کا شکار ہمارے سادہ لو مسلمان بھی ہو جاتے ہیں، اور جہاد کے حوالے سے ذہنی تذبذب کا شکار رہتے ہیں۔ آج کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز کہ یہ تذبذب ہمارے ذہنوں سے نکلے۔ اور ایک اور بڑی بات کہ یہ جہاد ہی ایسا عمل ہے کہ جو دنیا کے لیے واضح پیغام دینے کے لیے کافی ہے کہ اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے۔ یہ جہاد ہی سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے۔ کیا کوشش کی جاتی ہے؟ جہاد اور دہشت گردی کو مکس اپ کر دیا جائے، دہشت گردی اور جہاد کا تصور اکٹھا کر دیا جائے تاکہ مسلمان اس سے دور ہوتے چلے جائیں۔ یاد رکھیں غیر مسلم قوتوں کو، طاقتوں کو ہماری نمازوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمارے روزوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، حج کرنے سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ غیر مسلموں کو اگر خطرہ ہے تو ہمارے مسلمانوں کے اس جذبہ جہاد سے خطرہ ہے۔ اسی جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے، اسی مقصد کے لیے انہوں نے مرزا قادیانی کو کھڑا کیا، اور جس نے آ کر واضح اعلان کیا چھوڑ دو مومنو جہاد کا خیال، اب حرام ہے اسلام میں جنگ و قتال۔ مقصد یہ تھا اس کے کھڑا کرنے کا۔ تو میرے بھائیو، جہاد مشروع ہوتا ہے 2 ہجری کو،
اس سے پہلے مسلمانوں نے بڑی تکالیف برداشت کی، اللہ رب العزت نے صبر کا حکم دیا، جب صبر سے کام اٹھ گیا تو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا اب ہجرت کر کے چلے جاؤ، ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، پھر بھی ان کافروں کو آرام نہیں آیا، پھر وہ نکل پڑے غزوہ بدر کے لیے، تو اللہ رب العزت نے اب حکم دے دیا، اجازت دے دی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ اب تمہیں قتال کی اجازت دے رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اجازت دے دی اور وجہ بھی ساتھ بیان کر دی، بانہم ظلموا، کہ تم ظلم برداشت کر کر کے اب تھک چکے۔ یہ ہے جہاد کی مشروعیت۔ مکہ کی پوری زندگی میں اجازت نہیں تھی، مسلمان تکالیف برداشت کرتے رہے، صبر کرتے رہے، اللہ رب العزت کا حکم آتا رہا، صبر کا حکم آتا رہا، لیکن آپ حضرات جانتے ہیں اسلام دین فطرت ہے، اور ایک فطرت سلیمہ ایک حد تک ظلم برداشت کر سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب دیکھا کہ وہ حد ختم ہو گئی، اب وہ حد باقی نہیں رہی، تو اللہ رب العزت نے جہاد کی اجازت دے دی کہ اب تم جہاد کر سکتے ہو۔ اور اللہ رب العزت نے بڑا مقصد بیان فرمایا، قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، تم قتال کرو ان کافروں سے، مقصد کیا ہونا چاہیے؟ مقصد کیا پیش نظر ہو؟ تاکہ فتنہ ختم ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ جہاد فتنہ پیدا کرنے کے لیے نہیں مشروع ہوا، بلکہ فتنہ کو ختم کرنے کے لیے ہوا۔ اور اسلام اپنی جان، مال، عقل و نسل کی تحفظ انسان کو دیتا ہے، کیونکہ یہ انسان کے بنیادی حقوق میں سے ہے۔ جہاں یہ بنیادی حقوق میں سے، وہیں انسان کے بنیادی حقوق میں سے اپنے دین اور ملک کی حفاظت کرنا بھی ہے۔ انسان کے لیے، مسلمان کے لیے ایسی جگہ اور مقام ہونا چاہیے، ضروری ہے اس کے لیے، جہاں پر وہ اپنے اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں بغیر خوف و خطر کے ان پر عمل کر سکے۔ تو جہاد کا یہ تصور کہ جہاد نے انسان کو، مسلمان کو بنیادی حقوق فراہم کیے، یہ ایسا جامع تصور ہے جو حقانیت اسلام کو اظہر من الشمس واضح کرتا ہے۔ اسی عظیم مقصد کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس جہاد فی سبیل اللہ کو اپنے محبوب ترین اعمال میں شامل کیا۔ گزشتہ سے پیوستہ خطبہ میں شہید کے فضائل بیان ہوئے، ضمناً کچھ جہاد کے فضائل بھی بیان ہوئے کہ اللہ رب العزت کے محبوب ترین اعمال میں سے ایک جہاد ہے، اور یہ جہاد فی سبیل اللہ مسلمانوں کے لیے دائمی اور اخروی زندگی میں بے شمار انعامات کا سبب بنتا ہے۔ نیک سے نیک، صالح سے صالح مومن کا درجہ بھی ایک اس مجاہد کے برابر نہیں ہو سکتا جو اپنی جان اور مال لے کر اللہ رب العزت کے راستے میں نکلتا ہے، اور اپنی جان کو اللہ رب العزت کے دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، مسلمانوں کو حقوق فراہم کرنے کے لیے، مسلمانوں کے ملک کے تحفظ کے لیے اپنی جان تک پیش کر دیتا ہے۔ صالح سے صالح، نیک سے نیک مومن بندہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ جہاد کی عظمت ہے، اور یہ اتنا عظیم عمل کہ اپنی جان پیش کرنا بہت بڑا عمل۔ حضور علیہ السلام نے تو وطن کے سرحدوں کی حفاظت کرنے والے پہرہ دار کے لیے بھی جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ جہاد جہد سے، مشقت کرنا، تکلیف برداشت کرنا، کسی کام میں پوری طرح کوشش کرنا، اس میں کمی نہ آنے دینا، یہ جہاد کا لفظی معنی۔ مولانا سید سلمان ندوی رحمہ اللہ نے جہاد کا معنی لکھتے ہوئے فرمایا کہ جہاد کا معنی عموماً قتال اور لڑائی لیا جاتا ہے، کہ اس کا معنی ہے لڑائی کرنا، قتال کرنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ مفہوم کی تنگی کی طرف لے جاتا ہے جو قطعاً غلط ہے، کیونکہ لغت میں اس کا معنی کوشش کرنا، محنت کرنا، جو بھی دین کے لیے محنت ہوگی وہ تمام جہاد کے اندر شمار ہوگی۔
اصطلاح شرع میں علماء نے اس کا معنی لکھا، تعریف لکھی جہاد کی، کہ دین اسلام کی اشاعت اور ترویج کے لیے، دین اسلام کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے، رضائے الہی کے حصول کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے تمام تر اپنے جانی، مالی، جسمانی، لسانی، ذہنی صلاحیت اور استعداد کو وقف کر دینا جہاد کہلاتا ہے۔ قرآن و سنت میں بے شمار فضائل، اللہ رب العزت نے جیسے میں نے ابتدا میں آیت تلاوت کی حکم دیا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی تمہاری استطاعت ہے اپنی قوت تیار رکھو، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور پلے ہوئے گھوڑے، چونکہ اس وقت جہاد گھوڑوں پر ہوا کرتا تھا۔ آج بھی جو وقت کے تقاضے وہ تمام اس آیت کے حکم میں شامل، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جو تم قوت اور صلاحیت پیدا کر سکتے ہو، رکھ سکتے ہو، وہ کرو، اور اس کے لیے ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، فرمایا جب تمہارے پاس یہ طاقت اور قوت ہوگی اللہ رب العزت تمہارا رعب تمہارے دشمنوں پر ڈال دے گا۔ ضروری نہیں کہ لڑائی تک بات جائے، تمہارے پاس قوت اور طاقت مکمل ہوگی، اللہ رب العزت تمہارے اور اللہ رب العزت کے دشمنوں پر تمہارا رعب ڈال دے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ میرا اور میری امت کا رعب یہ میرے خواص میں سے ہے، جتنا رعب مجھے عطا کیا گیا مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیا گیا۔ تو اللہ رب العزت اس طاقت، قوت اور اس تیاری کی برکت سے دشمن پر رعب ڈال دیں گے۔ اور فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو بھی تم اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرو گے وہ ضائع نہیں جائے گا، یوفیٰ الیکم، اللہ رب العزت تمہیں پورا بدلہ دیں گے، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور حضور علیہ السلام کو حکم دیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کہ اے نبی کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کیجیے۔ تو جہاد میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھیے کہ کفار سے جہاد اور نوعیت کا، منافقین سے جہاد اور نوعیت کا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیجیے منافقین کو قتل کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر، اجازت نہیں دے سکتا، دنیا والے کیا کہیں گے کہ محمد نے اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو ان کے ساتھ جہاد کا بھی حکم، لیکن کہیں پر بھی حضور علیہ السلام آپ کو منافقین کے خلاف تلوار اٹھائے نظر نہیں آئیں گے، بلکہ منافقین کے خلاف جہاد کی نوعیت مختلف تھی۔ مجاہدین کا مقام بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، کہ وہ ایمان والے جو جہاد کرتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے لیے ہجرت کرتے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑتے ہیں، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ رب العزت کے ہاں ان کا بہت بلند مقام ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور حقیقی معنوں میں کامیاب لوگ یہی ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمہ، اپنے رب کی رحمت کے ساتھ ان کو خوشخبری دے دیجئے کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گئے۔ وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، ان کے لیے جنت تیار کی گئی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، آپ کے رب کا اجر مجاہدین کے لیے بہت بڑا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت خوب جانتا ہے کہ جو اس کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی پورا دن روزہ رکھے،
رات بھر نماز میں کھڑا رہے، اللہ رب العزت نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والے کا ذمہ خود لے لیا۔ اگر وہ اس جہاد میں ہی وفات پا گیا، شہید ہو گیا، اللہ رب العزت اس کو سیدھا جنت میں لے جاتے ہیں۔ اگر بچ گیا پھر بھی اللہ رب العزت اس کو اجر سے محروم نہیں فرماتے، واپس آئے گا، اجر و ثواب لے کر آئے گا، مال غنیمت لے کر آئے گا، سلامتی کے ساتھ غازی بن کر آئے گا۔ ایک صحابی حضور علیہ الصلاۃ کے پاس آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو جہاد کے برابر ہو۔ فرمایا کوئی عمل جہاد کے برابر نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ ہاں اگر تم عمل کی برابری چاہتے ہو تو پھر اس کی صورت ایک ہی ہے کہ جب مجاہدین اپنے گھروں سے نکلیں تم مسجد میں پہنچ جاؤ، روزے کی حالت میں ہو، وہ دن رات نماز پڑھو، کبھی روزہ افطار نہ کرو، کبھی باہر نہ نکلو۔ تو وہ صحابی رسول خود ہی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ جہاد کی عظمت کے برابر، جہاد میں ملنے والے اجر کے برابر اور کوئی اجر نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجاہدین کے لیے 100 درجات جنت کے بنائے، 100 درجات، اور فرمایا ہر درجے کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فرق ہے۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن اس مجاہد کو، جس کو میدان جنگ میں زخم لگا ہوگا، اسی حالت میں اس کا خون رستا ہوا آئے گا، خون کا رنگ تو وہی ہوگا لیکن اس خون کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ معطر ہوگی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار فرمایا کہ میری کیا خواہش ہے؟ میری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ رب العزت کے راستہ میں جہاد کروں، مشرکین سے لڑوں، کفار سے لڑوں، قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر ان کے خلاف لڑوں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر ان کے خلاف جہاد کروں، پھر مجھے قتل کر دیا جائے۔ 3 مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ میری خواہش ہے میرے ساتھ یہ معاملہ 3 بار ہو۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دشمن کی حفاظت کے لیے سرحد پر 1 دن کا قیام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے تمام سے بہتر ہے، اور جنت میں 1 کوڑے کی سی جگہ کا مل جانا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے تمام سے بہتر ہے۔ اور فرمایا 1 صبح کا یا 1 شام کا جہاد کی حالت میں گزار لینا، اللہ رب العزت کے راستے میں گزار دینا، یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے تمام سے بہتر ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں، 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو کبھی جہنم کی آگ چھوئے تک گی نہیں، ان کو آگ چھوئے گی نہیں۔ کون سی 2 آنکھیں؟ فرمایا ایک وہ آنکھ جو خوف خدا کی وجہ سے، اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے اس آنکھ سے آنسو جاری ہوں، اللہ رب العزت اس آنکھ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں گے۔ اور دوسرا وہ آنکھ جو اللہ رب العزت کے راستہ میں پہرا دیتی ہے اور جاگ کر گزارتی ہے، اللہ رب العزت کو وہ آنکھ بھی اس قدر پسند ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کے راستے میں ایک آنکھ پہرا دے رہی ہے، اس کے خوف سے ایک آنکھ رو رہی ہے، اور اللہ رب العزت اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جہاد بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے، کئی اقسام۔ جہاد بالعلم بھی جہاد کی ہی ایک قسم ہے کہ جو اللہ رب العزت نے علم دیا، قرآن و سنت پر مبنی علم، جو اللہ رب العزت نے احکامات سکھائے اس کو بندوں تک پہنچانا، کفر و جہالت کے اندھیرے ختم کر کے رشد و ہدایت کے راستے ہموار کرنے کی کوشش کرنا، یہ جہاد بالعلم کہلاتا ہے۔ اور جہاد کی ہی ایک قسم جہاد بالعمل، عمل کے ساتھ جہاد کرنا جس کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ ہے۔ اس جہاد میں قول کے بجائے عمل پر اور گفتار کے بجائے کردار پر انحصار ہوتا ہے کہ اپنے کردار کی قوت سے
معاشرے میں انقلاب برپا کر دینا، اور مقصود جہاد بالعمل سے ایک مسلمان بندے کا کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے تمام احکامات پر عمل کیا جائے۔ اور جہاد کی ہی ایک قسم جہاد بالنفس ہے، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ بندہ مومن انسان ہے، دل کے اندر خواہشات آنا فطرت ہے، لیکن اس پر عمل نہ کرنا اور اللہ رب العزت کے خوف سے ان ناجائز خواہشات سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ جہاد بالنفس کہلاتا ہے۔ اور فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے اس طرح کی کوشش کرتا ہے پھر ہم اس کے لیے راستوں کو آسان کر دیا کرتے ہیں۔ ایک غزوہ کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین واپس آئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قدمتم من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، کہ اب تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ گئے، کیونکہ اپنے نفس کی خواہشات کو روک لینا یہ دشمن کے ساتھ جہاد کرنے اور لڑائی کرنے سے بھی مشکل کام ہے۔ 24 گھنٹے پوری زندگی اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق گزارنا مشکل کام ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جہاد کر کے آ رہے ہو وہ جہاد اصغر ہے، جس کی طرف اب جا رہے ہو وہ جہاد اکبر ہے۔ اور جہاد بالمال، اللہ رب العزت کے راستہ میں دین کی اشاعت کے لیے مال خرچ کرنا، یہ جہاد بالمال کہلاتا ہے۔ اور جس کی ابھی تک ہم نے بات کی جہاد بالقتال، جس کو جہاد بالسیف بھی کہتے ہیں، کہ دین، ملک، ملت کے دشمن کے خلاف اپنی جان تک کی پرواہ نہ کرنا، تلواروں کے ساتھ، اسلحہ کے ساتھ اپنی قوت کا مظاہرہ کرنا، یہ جہاد بالقتال کہلاتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ عظمت جو بیان ہوئی جہاد کی، جہاد کبھی بھی دہشت گردی اور جہاد ایک نہیں ہو سکتے، دونوں کے مقاصد میں بڑا فرق ہے۔ وقت چونکہ مختصر ہے اسی لیے میں خلاصتاً بیان کرتا چلوں کہ جہاد کے مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ جہاد کے مقاصد اپنے حقوق کا دفاع، اپنے حقوق کا تحفظ، جیسے پہلے عرض کیا، ظلم کا بدلہ، ظلم ہوا اس کے بدلے کے طور پر جہاد۔ کئی صورتیں، مثلاً آپ کی زمین تھی، اس پر قبضہ کر لیا گیا، اس کی آزادی کے لیے آپ جد و جہد کرتے ہیں، کشمیر اس کی ایک مثال ہے۔ مظلوموں کی مدد، اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ جو تمہارے مسلمان بھائی مظلوم ہیں وہ اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ہماری اس ظلم سے حفاظت فرما، ہمیں اس سے بچا لے۔ اے مسلمانوں تمہاری ذمہ داری ہے کہ جا کر ان کی مدد کرو۔ اعلاء کلمت اللہ، دین اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد مشروع ہوا۔ داخلی امن و استحکام کے لیے، ملک کی داخلی امن کو خراب کوئی قوتیں کر رہی ہیں تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ ان کے خلاف جہاد کرے، اور یہ بھی اسی جہاد کی ہی قسم میں سے ایک بڑی قسم ہے۔ کسی قوم نے عہد کیا کہ ہم تمہارے خلاف تلواریں نہیں اٹھائیں گے، تمہارے خلاف ہم سازشیں نہیں کریں گے، کر رہے ہیں، معلوم ہو گیا، دین اسلام کا حکم ہے کہ ان کا خلاف تم جہاد کرو۔ اور پھر جہاد کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، اس کے آداب اور شرائط رکھیں کہ مجاہد حقیقی کون ہے۔ فرمایا جو دنیاوی اغراض و مقاصد سے پرہیز کرتا ہے وہ حقیقی مجاہد۔ ایک صحابی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرتا ہے، مقصد ہے غنیمت کا حصول، یا اس کا مقصد ہے میری دھاک بیٹھ جائے، یا اس کا مقصد ہے کہ میں لوگوں کو اپنے آپ سے ڈرا دوں، لوگوں کو بھگا دوں، اپنا خوف ان پر مسلط کر دوں، ان میں سے مجاہد کون ہوگا؟ فرمایا ان میں سے کوئی بھی مجاہد نہیں ہے، مجاہد وہ ہے جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے لڑتا ہے۔ پھر عہد شکنی سے منع کر دیا، جب معاہدہ ہو جائے مسلمانوں منع ہے کہ اس معاہدے کی تم خلاف ورزی کرو، اور پھر جاتے ہی لڑائی نہ شروع کر دو، پہلے اسلام پیش کرو، جزیہ کی دعوت دو، جب کوئی اور صورت نہ نکلے تو اب لڑائی کا حکم ہے۔ اور پھر میدان جنگ کے آداب بیان کیے، فرمایا جو تمہارے ساتھ لڑنے نہیں آیا اس سے لڑنے کی اجازت نہیں ہے،
میدان جنگ میں جس کو تم نے قتل کر دیا اس کو مسلح کرنے کی، ناک کان وغیرہ کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، مسلح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح لوٹ مار کی اجازت نہیں ہے، کھیتیوں کو، درختوں کو خراب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی سفیر تمہارے پاس آیا اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دشمن سے مقابلہ کی تمنا نہ کرو، تمنا نہ کرو، عافیت مانگو اللہ رب العزت سے، لیکن اگر مقابلہ ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہو، صبر کرو، اور اللہ رب العزت نے، یاد رکھو، جنت کو تلواروں کے سائے تلے رکھا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اے کتاب کے نازل کرنے والے، اے بادلوں کو چلانے والے، اے کافروں کو شکست دینے والے، مسلمانوں کو فتح عطا فرما اور اس کے مقابلوں میں کافروں کو شکست عطا فرما۔ تو یہ ہے جہاد، اور یہ ہیں جہاد کے مقاصد۔ تو اب اس پوری گفتگو سے نتیجہ کیا نکلا کہ جہاد کا دہشت گردی سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہمارے لیے عمل کی کیا بات ہے؟ ہمارے لیے عمل کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں سے اگر کوئی تذبذب ہے جہاد کے حوالے سے اس کو نکالیں، کیونکہ یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ عمارت اسلام کی بنیاد یہ جہاد ہے، اور اپنے دلوں کے اندر شہادت کی تمنا پیدا کریں، اور جہاد کی جو اقسام بیان کی ان میں سے کسی نہ کسی سے ضرور منسلک رہے، تاکہ ہمارا نام بھی مجاہدین کی فہرست میں آئے۔ اور جن کو اللہ رب العزت یہ موقع دیں جہاد کرنے کا، وہ پھر ان آداب اور شرائط کا لحاظ کریں جن کو بیان کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق